لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو 11ویں شریف کی نعمت اور برکت عطا فرمائی. سبحان اللہ. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 10ویں تاریخ کو 11ویں کیسے ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوا 11ویں شروع ہو گئی. سبحان اللہ. اور جناب عارف صاحب اور زاہد صاحب کو پروردگار کی طرف سے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اول وقت میں ہی انہوں نے 11ویں شریف منانے کے لیے اور ذکر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے محفل منعقد کی. سبحان اللہ. ہم لوگ اس محفل میں حاضر ہیں اور ہمارے لیے یہی بڑی خوشی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں محفل منعقد ہوئی، اس میں ہم شریک ہوئے. سبحان اللہ. اے آسمان تو گواہ رہنا، اے زمین تو گواہ رہنا، اے لوگوں تم سب گواہ رہنا کہ ہم حضرت غوث پاک سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں سبحان اللہ. اور ان کی یاد کو اپنی زندگی اور اپنے عقیدے کے لیے لازمی چیز سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کرتے ہیں جو خدا خدا ان میں خدا گہی نہیں، کرتے ہیں جو خدا خدا ان میں خود آگہی نہیں. شوق قلندری تو ہے شان قلندری نہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جس کی یاد میں یہاں پر بیٹھے ہیں اور جس کا ذکر سن رہے ہیں، جس کی محبت کے لیے ہمارے دلوں کا سینہ کھلا ہوا ہے، ہمارے دلوں کا دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس کو پروردگار عالم جل جلالہ و عظم نوازہ نے ہمارے لیے آفتاب و ماہتاب بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. سبحان اللہ. آپ غور کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ پروردگار عالم جل مجدہ نے کون سی ایسی نعمت رکھی ہے جس کی وجہ سے ہم بزرگوں کا چرچا کرتے ہیں. تو حدیث شریف صحیح ہے. اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین. جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم اور آپ امت کے صالحین میں سب سے زیادہ مشہور اور مقرب بارگاہ کی یاد میں بیٹھے ہیں اور ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو بے شک اللہ کی رحمت ہم پر برس رہی ہے اور ہم اس رحمت میں نہا رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رحمت برستی ہے، بارش کے پانی سے ہم بھیگ جاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم بارش میں ہیں، لیکن یہ رحمت ایسی ہے کہ اس کا احساس ہمیں ہے یا نہیں
یہ تو اپنی جگہ پر ہے، یہ تو جیسا اعتقاد ہوگا اسی اعتبار سے پروردگار عالم جل مجدہ کا انعام ہوگا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی بات غلط ہو، سرکار دو عالم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ بے شک سرکار دو عالم نے حضرت سیدنا غوث العظم شیخ سید محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کرم سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ آپ غور کریں، اور پروردگار عالم نے ان کو نوازا ہے کیسا، اس کی مثال نہیں ہے کسی میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نوازش حضرت غوث پاک پر ہے، یہ نوازش کہیں ملے لیکن عام طور پر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ آپ جانتے ہیں کہ سرکار نے حضرت عبد القادر جیلانی کو کیسا نوازا۔ حضرت عبد القادر جیلانی ربیع الاول شریف کی 12ویں مناتے تھے تو آقا مولا نے ان کو نعمت عطا فرما دی کہ تمہاری 11ویں منائی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب غور کرو، واہ واہ حضرت سیدنا غوث العظم محبوب سبحانی سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس سے خوشبو نکلتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیسی خوشبو نکلتی تھی؟ عطر لگانے کی وجہ سے نہیں، خوب ڈھیر سا عطر پوت لینے سے نہیں، بلکہ پروردگار عالم جل مجدہ نے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو جو جسم عطا فرمایا، اس جسم کا خمیر ہی ایسا خوشبودار تھا سبحان اللہ کہ جہاں بیٹھ جاتے تھے وہ جگہ خوشبودار ہو جاتی تھی، سبحان اللہ جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ راستہ مہکنے لگتا تھا۔ پروردگار عالم جل مجدہ نے یہ خصوصیت جو سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی، یہ خصوصیت کس کی؟ یہ خصوصیت ہے ہمارے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ آپ کا جسم مبارک خوشبودار تھا، بے شک بڑا خوشبودار تھا جسم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو کا یہ حال تھا کہ حضور کو جب لوگ کبھی تلاش کرتے کہ حضور کدھر ہے اور راستے سے گزرتے ہوئے انہیں محسوس ہو جاتا تھا کہ جو خوشبو ہے یہ حضور کے گزرنے کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان جسم اللہ مبارک کی جو خوشبو ہے وہ راستے میں پھیلتی تھی، سبحان اللہ تو وہ خوشبو جو اللہ کے رسول کو تھی، اللہ کے کرم سے وہی خوشبو حضرت غوث العظم عبد القادر جیلانی میں تھی۔ سبحان اللہ پھر آپ غور کریں، حضرت سید عبد القادر جیلانی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل سے ہیں، بے شک یعنی حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد میں ہے۔ پروردگار عالم جل مجدہ نے حضرت امام حسن سے جو نسل چلائی، اسی نسل کے اندر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا حسن سردار ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان تو اس نسل کے اندر حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تمام ولیوں کے سردار نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان حضرت خواجہ غریب نواز یہ بھی سید ہیں، امام حسین کی اولاد میں سے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ غوث کو بھی یاد کرنے والے ہیں، خواجہ کو بھی یاد کرنے والے ہیں، ان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ان کے یہاں سے بھی فیض اٹھاتے ہیں، ان کے یہاں سے بھی فیض اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہم
پروردگار عالم جل مجدہ کی عطا کردہ نعمت سے مالا مال ہے. سبحان اللہ. ہاں ایک بات ہے جس کو سمجھانے کے لیے الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کو میں یاد دلا دوں. حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ساری مخلوق میں اس بات کا چرچا ہو گیا کہ اللہ کے خلیفہ حضرت آدم روئے زمین پر ہے. سبحان اللہ. تو جسے دیکھو وہ برکت حاصل کرنے کے لیے حضرت آدم کے پاس آتا تھا. حق تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے برکت حاصل کرنے کے لیے چرند پرند تک آتے تھے. سبحان اللہ. عجیب شان رکھی تھی پروردگار نے حضرت آدم کی. جانور بھی آتے تھے اور کیا شان تھی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی کہ گروہ در گروہ چرند اور پرند آتے تھے. ہرن کا ایک گروہ تھا. اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ خلیفۃ اللہ حضرت آدم دنیا میں تشریف رکھتے ہیں آئے ہیں تو وہ بھی سب وہ گروہ وہ ٹکڑی آئی حضرت آدم علیہ السلام سے ملنے کے لیے. غور کرنا جی. تو ایک جماعت تھی, ایک گروہ تھا ہرنوں کا, اور وہ سب مل کر کے حضرت آدم سے ملاقات کے لیے آئے. حضرت آدم کو کی بارگاہ میں ادب سے سلام کیا. حضرت آدم نے نہایت شفقت اور محبت کے ساتھ پوچھا تم لوگوں کا آنا کیسے ہوا, کیوں آئے ہو؟ تو ان ہرنوں نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں. اللہ نے آپ کو روئے زمین پر خلیفہ کی اپنا خلیفہ بنا کے مبعوث فرمایا. سبحان اللہ. لہذا ہم تو آپ کی تعظیم کے لیے آپ سے اپنی رشتہ اخوت و محبت کو جوڑنے کے لیے حاضری دے رہے ہیں. ہم تو آپ کی تعظیم کی نیت سے آئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی گفتگو سنی, بہت خوش ہوئے, سبحان اللہ. اپنے قریب بلانا شروع کیا. ایک ہرن آیا, آپ نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر دیا, وہ آگے بڑھ گیا. سبحان اللہ. دوسرے کو آیا, اس کا اپنا ہاتھ پھیر دیا. اب جتنے اس گروہ کے ہرن تھے وہ سب کے سب حضرت آدم کے پاس آ رہے تھے, اور ہر ایک کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام اپنا ہاتھ پھیر رہے تھے اور ان کو دعائیں برکت دے رہے تھے. سبحان اللہ. جب یہ ہرن واپس گئے تو جنگل میں عجیب حالت تھی. ان ہرنوں کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جنگل کے جو اور ہرن تھے انہوں نے پوچھا کہ تمہارے اندر خوشبو کہاں سے آ گئی, تم تو ہم ہی جیسے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر سمجھو, تم تو ہم ہی جیسے تھے, واہ 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 واہ. تمہارے اندر خوشبو کہاں سے آ گئی؟ تو جن میں خوشبو آ گئی تھی انہوں نے کہا کہ ہم لوگ حضرت آدم کی خدمت میں گئے تھے, ان کو ہم نے سلام پیش کیا, ان کی تعظیم کی, اور جب چلنے لگے تو حضرت آدم نے اپنا دست مبارک ہمارے اوپر پھیر دیا,
اسی کی برکت ہے کہ ہمارے اندر خوشبو پیدا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ تو اور ہرنوں کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ ہم لوگ بھی چلے. سبحان اللہ ہم لوگ بھی چلے. حضرت آدم ہمارے اوپر بھی ہاتھ پھیر دیں گے, ہم بھی خوشبودار ہو جائیں گے. وہ سب آئے, حضرت آدم کو سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنی ادب اور تعظیم کا جو انداز تھا وہ پیش کیا. حضرت آدم نے بھی اپنا ہاتھ ان کے اوپر پھیر دیا. یہ کہ جب وہ واپس گئے تو ان میں خوشبو نہیں تھی. جب وہ واپس گئے تو ان میں خوشبو نہیں تھی. تو جن میں خوشبو تھی ان سے کہا تم لوگوں نے جھوٹ کہا. آدم علیہ السلام نے تو ہمارے اوپر بھی اپنا ہاتھ پھیرا تھا, ہمارے اندر تو خوشبو پیدا نہیں ہوئی. تو ان ہرنوں نے جواب دیا, سنو, ہم تو آدم کے پاس صرف عقیدت کے ساتھ گئے تھے, خوشبو لینے کے لیے نہیں گئے تھے, اس لیے ہمیں نواز دیا گیا. تم لوگ تو خوشبو لینے کے لیے گئے تھے, عقیدت و محبت کے ساتھ نہیں گئے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ دل کی سچائی کا بڑا معاملہ ہے. بے شک بے شک اخلاص نیت ضروری ہے. جب کسی کے ساتھ مثال کے طور پر, بھائی بندوں کو عالم صاحب برا مت ماننا, اگر دنیا کو باور کرنے کے لیے کہ ہم بڑھیا کیا رہی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کو اس کا بدلہ مل جائے گا. سب لوگ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے خسی کا گوشت پکوایا تھا, ہے نا. لیکن اگر آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ مولا ہماری بساط میں یہی تھا, ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ تیری بارگاہ میں نذر پیش کیا ہے, اور اس لیے نذر پیش کیا ہے کہ تو سب کو عطا فرماتا ہے. جو نذر ہم تجھے پیش کرتے ہیں اس کا ثواب تو غوث الاعظم کو عطا کرتے ہیں. تو اس کا معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. پھر میں یہی کہتا ہوں, کرتے ہیں جو خدا خدا, ان میں خود آگہی نہیں. شوق قلندری تو ہے, شان قلندری نہیں. دل کے اندر اخلاص, سچائی اور محبت ہونی چاہیے. جب دل میں محبت ہوتی ہے اس کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مثنوی شریف میں یہ بات بیان کی ہے. اس واقعے کے ذمہ دار مولانا روم ہے, لیکن ان کی مثنوی شریف میں یہ ہے, انہوں نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے, رات کا وقت تھا, آسمان پر چاند ستارے جگمگا رہے تھے, اور ایک امتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہا تھا, اے چاند ستاروں کے پیدا کرنے والے, دن بھر تو نے محنت کی ہے سب کا کام بنانے میں, اب تو تھک گیا ہوگا. تو میرے پاس ہوتا تو میں تیرا سر دباتا, تیرا پاؤں دباتا, تیرے ساتھ میں خدمت کے ساتھ پیش آتا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو جلال والے, ارے پروردگار کی ذات جو جسم سے پاک ہے اس کے بارے میں یہ ایسا کہتا ہے. خدا تو جسم سے پاک ہے, یہ جگہ آئی میں سر دباتا, پاؤں دباتا, پیٹھ دباتا, تیرا درد نکالتا. تو بس غصے میں حضرت موسیٰ نے اس کی پٹائی کر دی, اس کی پٹائی کر دی غصے میں. توبہ کر,
نے کیسے کہہ دیا؟ تجھ کو شان خداوندی معلوم نہیں ہے؟ توبہ کر۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نصیحت وصیحت کرنے کے بعد وہاں سے چل دیے۔ دوسرے دن جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر پہنچے تو آداب بجا لائے۔ دیکھو بندہ جب خدا کی بارگاہ میں آداب بجا لاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ہمیں ہمارے نبی نے یہی بتایا۔ جب بندہ خدا کی بارگاہ میں تحیت پیش کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ اے اللہ تیرے اوپر سلامتی ہو، کیا کہتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے میرے مولا، میری زبانی جو عبادت ہے وہ بھی تیرے ہی لیے ہے، اور جو میری پاک کمائی سے خرچ ہے وہ بھی تیرے ہی لیے ہے۔ اے پروردگار، میں جو اپنے بدن سے تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے آگے جھکتا ہوں، یہ بھی تیرے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ التحیات زبانی عبادت، والصلوات عمل کی عبادت، رکوع سجدہ، اور طیبات حلال کمائی۔ ہاں ایک مسئلہ بتا دیتے ہیں جو آپ کو معلوم ہوگا، لیکن کبھی کبھی جو بات معلوم ہو اس کو بھی سن لینا چاہیے تاکہ یاد رہے۔ تو دیکھیے، اگر حلال کمائی کا فاتحہ دلایا آپ نے تو آپ کے سامنے وہ حلال کمائی کی شیرنی یا کھانا یہ سب موجود ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، یہ تیری نظر ہے، اسے قبول فرما لے۔ تو ظاہر ہے کہ جو حلال ہے، پاک ہے، طیب ہے، وہ اللہ کے حضور میں پیش کیا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ لیکن اگر وہ سامان حلال اور طیب نہیں تھا اور کہا کہ اے اللہ تو اسے قبول فرما لے، تو اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ کیسے کافر ہو جائے گا؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ آپ جس چیز کو تھوک دے اسے چاٹ سکتے ہیں؟ پروردگار نے جسے حرام کیا آپ وہی لے کے کہتے ہیں اس کو قبول فرما لے۔ تو یہ شان الہی کے خلاف ہے۔ بڑی جرات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ کہا جائے کہ اللہ تو میرے مال حرام کو قبول فرما لے۔ اس کے نتیجے میں عذاب ہوگا اور ایمان کی سرحد سے الگ ہو جائے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ حلال پیسے کا فاتحہ دلاؤ۔ بے شک یہ حدیث شریف ٹھیک ہے بھائی، مجھ کو یقین ہے، میں آتا ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ اپنے حلال اور طیب کمائی سے یہ غوث پاک کی گیارہویں کرتے ہیں، اس لیے میں بخوشی اور محبت کے ساتھ ایک ایک لقمے کو اللہ کی نعمت سمجھ کے کھا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں میں جانتا ہوں، اور مجھ کو یا کسی کو اس کا حق نہیں ہے کہ کسی شخص کے اندرونی معاملے کی چھان بین کرے۔ پھر سمجھو اس بات کو۔ ہاں آج کل بہت سے لوگ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ دیکھیں کس میں کیا کمی ہے۔ اس کی ہمت کبھی مت کرنا
جو تمہارے سامنے آ جائے اس کو تو مان لینا، لیکن کسی شخص کی زندگی کے تاریک پہلو کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پروردگار عالم جل مجدہ کی عظمت کے خلاف ہے، پروردگار اسے ہرگز ہرگز پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ ہاں دیکھو، جب کسی شخص نے حضور کو یاد کیا تو ذہن میں رکھو ہم نہیں پہنچا سکتے، ہم نہیں پہنچا سکتے، لیکن کیا ہمارا اللہ بھی نہیں پہنچا سکتا؟ بولو، ہم نہیں پہنچا سکتے۔ ہم آج اگر حضرت غوث پاک کی روح کو کچھ پہنچانا چاہے تو ہم پہنچا سکتے ہیں، لیکن اللہ پہنچا سکتا ہے کہ نہیں؟ بے شک، سبحان اللہ۔ ہاں، تو یہی ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تیری نظر کیا، اس کو قبول فرما لے اور اس کا ثواب غوث الاعظم کو پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ تو پروردگار عالم جل مجدہ ان کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عقیدت یہ تھی کہ ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کو اچھے اچھے کھانے کا انتظام کر کے حضور کی نذر دیتے تھے اور لوگوں کو کھلاتے پلاتے تھے۔ مگر ایک دور ایسا بھی آیا کہ بہت ہی آپ کے یہاں پیسے کی کمی ہو گئی، آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اے اللہ، میں ہمیشہ حضور کی نذر کرتا تھا ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو، آج میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں حضور کی نذر کروں۔ تو اس وقت حضرت شاہ ولی اللہ کے دل میں بات آئی کہ کچھ نہیں ہے تو چنا تو منگوا سکتے ہیں، لہذا بھونا ہوا چنا ایک سینی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے منگوایا اور اسی کو نذر کیا، فاتحہ دیا اور کہا کہ اے اللہ، یہ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ اے اللہ، اگر تو نے مجھے آئندہ سال نوازا تو زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر تیرے محبوب کی بارگاہ میں نذر پیش کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس اس کے بعد وہ سینی میں بھرا ہوا تھا بنا ہوا چنا، اور انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ نے دعا کی، فاتحہ پڑھی، دعا کی، مگر اللہ کے ولی تھے۔ میں جن لوگوں کو آنکھ کھول کے نہیں دکھاتا ان کو آنکھ بند کر کے کیا دکھائی دے گا؟ بے شک۔ یعنی کھلی آنکھ سے حلال و حرام نہیں دیکھتے، اس کو نہیں پہچانتے، تو آنکھ بند کر کے کیا دکھائی دے گا؟ آنکھ بند کر کے انہی لوگوں کو دکھائی دیتا ہے جو حق حلال کی روزی کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فاتحہ دینے کے بعد آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس فقیر نے آپ کی بارگاہ میں یہ نذر پیش کی، یا رسول اللہ، یہ نذر آپ قبول فرما لے، آپ کے شایان شان انتظام نہیں ہو سکا، تنگدستی ہے بہت یا رسول اللہ، جو ہو سکا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہے۔ ابھی وہ سامنے فاتحہ دینے کے بعد یہی دل میں سوچ رہے تھے، آنکھیں بند تھی کہ اچانک آنکھ تو بند تھی مگر دل کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھتے کیا ہے
کہ اس सीढ़ी के करीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और उसमें से चले निकाल निकाल करके सरकार तनाबुल फरमा रहे हैं। तो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझको ये यकीन कामिल हो गया कि मेरी नज़र अल्लाह के रसूल ने कबूल फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। तो अपनी गुफ्तगू के दरमियान मैंने ये बात अर्ज की थी कि अकीदत, मोहब्बत, खुलूस, सच्चाई के साथ अगर कोई काम किया जाता है तो वो अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में भी मकबूल है और अल्लाह के वलियों की बारगाह में भी मकबूल है। सुभान अल्लाह। नाजायज कमा करके रख लिया। तुम्हें मालूम है कि इस आमदनी को जब तुम न रहोगे तो कहाँ इस्तेमाल की जाएगी? कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी नाजायज कमाई से तुम्हारे ही कफन का इंतजाम कर दिया जाए, तुम्हारी आल औलाद तुम्हारे ही पैसों से तुम्हारा कफन दफन करे और वही तुम्हारी आमदनी जो गलत है वो लगाए। तो सोचो तो सही कि इंसान को अपने इम्कान भर हलाल और तैयब से करीब रहना चाहिए और हराम और नाजायज से दूर रहना चाहिए। जमा ना करे ऐसी चीज जिसकी वजह से खुद ही नुकसान उठा जाओ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।